Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 10. لاسٹ لیکچر میں ہم نے WBS کو ڈسکس کیا تھا، اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا اور WBS کو ہم کس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس میں ہم نے پروسیسز اور پروڈکٹ WBS کی ڈفرینٹ دو ایگزامپلس لی تھی، جس میں ہم نے اپنے ویب ڈیولپمنٹ کو دیکھا تھا کہ اگر ہم نے ویب ڈیولپمنٹ کو ڈیزائن کرنا ہے کس طرح اس کے سٹیپس ہیں. پھر ہم نے ڈفرینٹ اپنی نوٹیشنز ڈسکس کی تھی اور WBS کو ڈیٹیل میں اس کی جو اس کی ٹیکنیکس تھی، برین اسٹارمنگ کی، ٹاپ ڈاؤن اپروچ تھی، باٹم ڈاؤن اپروچ تھی، ان کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم اسی لیکچر کو کنٹینیو کر رہے ہیں آگے، اور آج اس لیکچر میں جو ہمارا لاسٹ چیپٹر تھا وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے بلڈنگ WBS. لاسٹ ٹائم ہم نے WBS کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. WBS کیا ہے، اس کے ٹائپس کیا ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کو ڈپلائی کس طرح کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی. تو آج انشاءاللہ ہم اس چیپٹر کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ بلڈنگ WBS، کہ WBS کو بلڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، کون کون سے سٹیپس ریکوائرڈ ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا ورک کنسرننگ دا سافٹ ویئر پروڈکٹ، کہ ڈفرینٹ جو سٹیپس ہیں. اس میں جو فرسٹ سٹیپ ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا ورک کنسرننگ دا سافٹ ویئر پروڈکٹ، کہ جو آپ کے پاس جو آپ کا ورک ہے، جو سافٹ ویئر پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس ورک کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے سیپریٹ فرام ہارڈ ویئر اینڈ ورک پروسیسز. دیکھیں، ہم جب بھی اپنا سسٹم ڈیزائننگ کی طرف جاتے ہیں یا سسٹم ڈپلائمنٹ کی طرف جاتے ہیں یا سسٹم سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کی طرف جاتے ہیں، تو ہارڈ ویئر، اور جب بلڈنگ WBS کر رہے ہیں تو ہم نے ہارڈ ویئر، اور ہم نے کیا کہا تھا شروع میں، یوزر، کمپیوٹر، سافٹ ویئر. جب تک یہ ٹرائنگل کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ کا وہ سسٹم، وہ سب کچھ بیکار ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس جو فرسٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جو سافٹ ویئر پروڈکٹ میں سیپریٹ فرام ہارڈ ویئر اینڈ ورک پروسیسز، ہم نے جو ورک پروسیسز سے اور ہارڈ ویئر سے سیپریٹ ہے. فرسٹ اسٹیپ میں تو ہم نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنے سافٹ ویئر پروڈکٹ کے لیے. سیکنڈ جو اسٹیپ ہے، فائنڈ اینی ہائر سسٹم WBS، کہ فائنڈ اینی ہائر سسٹم، اگر کوئی WBS سے ہائر سسٹم ہے، سیپریٹ دا سافٹ ویئر فرام ادر سسٹمز اینڈ کمپوننٹس، کہ اس کے جو کمپوننٹس ہیں اور جو سافٹ ویئر سسٹم ہے اس کو ہم سیپریٹ کریں گے، اس WBS کے ساتھ اس کو لنک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تھرڈ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے، ڈٹرمائن دا سافٹ ویئر WBS آرکیٹیکچر، کہ ہاؤ ٹو آرگنائز دس سافٹ ویئر پروڈکٹ اینڈ پروڈکٹ، کہ جو آپ کے پاس سافٹ ویئر WBS کا آرکیٹیکچر ہے. دیکھیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی ہم سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرتے ہیں تو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر بہت ضروری ہے کسی بھی سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرنے کے لیے، ڈپلوائے کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جو ہمیں بس تھرڈ، یعنی فرسٹ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اپنا ورک جو سافٹ ویئر پروڈکٹ سے کنسرننگ ہے، جس کی. سیکنڈ، فائنڈ اینی ہائر، اگر کوئی سسٹم ہے WBS سے ہائر تو اس کو فائنڈ کریں. تھرڈ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈٹرمائن دا سافٹ ویئر WBS آرکیٹیکچر، ہاؤ ٹو آرگنائز دس سافٹ ویئر پروڈکٹ اینڈ پروجیکٹ، کہ آپ اس سافٹ ویئر پروڈکٹ اور پروجیکٹ کو کیسے آرگنائز کریں گے. آپ نے WBS کا جو آرکیٹیکچر ہے، ٹھیک ہے، اس کو کس طرح ڈٹرمائن کرنا ہے، اس کو آرگنائز کس طرح کرنا ہے، اور اس سافٹ ویئر پروڈکٹ کو پروجیکٹ کے ساتھ کیسے کوریلیٹ کرنا ہے. Populate the software WBS architecture, identify all the parts and activities to produce them، کہ جو آپ کے پاس WBS کا آرکیٹیکچر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ مطلب ایک سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ملٹیپل ایکٹیویٹیز آپ کو
آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ہر ایکٹیویٹیز کے اندر ڈفرینٹ ٹاسکس ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ آپ نے جتنے بھی آپ کی پاپولیٹ دا سافٹ ویئر WBS آرکیٹیکچر, ٹھیک ہے, کہ اس میں آئیڈینٹیفائی آل دا پارٹس اینڈ ایکٹیویٹیز, جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان تمام کو 1 by 1 ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور پھر ان کو پروڈیوس کرنا چاہیے. کہ جی اگر ہم نے جس طرح لاسٹ لیکچر میں اپنی ویب سائٹ کی دیکھی تھی ایگزامپل, تو پھر ہم نے اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کیا تھا. پھر ان ایکٹیویٹیز کو ہم نے, ٹھیک ہے, سب ایکٹیویٹیز فائنڈ کی, پھر ان کی سب ایکٹیویٹیز فائنڈ کی اور ہم نے ایک پوری اس کو ڈرا کر کے بتایا تھا کہ یہ ویب سائٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کون کون سی ایکٹیویٹیز آپ کو ریکوائرڈ ہیں اور وہ کس طرح بنے گی. جب آپ نے ان تمام ایکٹیویٹیز کو فائنڈ کر لیا, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے لکھ لیا کہ آپ کے پاس اتنی ایکٹیویٹیز ہیں, پھر آپ نے ڈٹرمائن کاسٹ کیٹیگریز فار سافٹ ویئر. اب جو آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے اس کی کاسٹنگ بھی تو آپ نے فائنڈ کرنی ہے. ہم نے کیا کہا تھا, کاسٹنگ ہے, ٹھیک ہے, ٹائم اسکیجولنگ ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ جو کاسٹنگ اور اسکیجول کہ اس کا ٹائم کیا ہے سافٹ ویئر کو ڈلیور کرنے کا. تو پریپیئر فار ایسٹیمیشن ایکٹیویٹیز. اب جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہر ایکٹیویٹی کی اپنی کاسٹ, ٹائم اور ریسورسز, یہ 3 چیزیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کاسٹنگ کتنی چاہیے اور آپ کو ریسورس کتنی چاہیے, ٹھیک ہے, کتنی ریسورسز چاہیے آپ کو, کس ٹائپ کی ریسورسز چاہیے, ہارڈ ویئر کتنا چاہیے, سافٹ ویئر کون سا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کو مین پاور کس طرح کی چاہیے, ڈیولپر کتنے چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے پاس جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہم نے ان کی کاسٹ جو کیٹیگریز ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے اس کی ایسٹیمیشن فائنڈ کرنی ہے. ایسٹیمیشن آپ تبھی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو ان تمام ایکٹیویٹیز کے سب ٹاسک پتہ ہوں, ہر ایکٹیویٹی کے اوپر آپ کا کتنا ٹائم کنزیوم ہوگا, ٹھیک ہے, اس کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو کون کون سی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں, ہر ریسورس کے ساتھ کیا لنک ہوگا. پھر ان تمام ایکٹیویٹیز کو جب آپ نے اس کی ریسورسز فائنڈ کر لی, اس کے ٹاسک فائنڈ کر لیے, اس کا ٹائم کیلکولیٹ کر لیے, پھر آپ ان تمام ایکٹیویٹیز کی جو آپ کو ریسورسز ہیں, جو ان کی کاسٹنگ ہے, ان تمام سب ایکٹیویٹیز کی کاسٹنگ کو سم کریں گے اور فائنلی آپ ایک ایسٹیمیٹ دیں گے کہ جی اس سافٹ ویئر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹوٹل ٹائم اتنا ریکوائرڈ ہے, اتنی ہمیں ریسورسز ہیں اور اتنی ہمیں ریسورسز چاہیے اور اتنی ہماری کاسٹنگ ہوگی اس سافٹ ویئر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو اب یہ آپ کے پاس جو آپ کی ریسورسز ہیں, جو آپ کی ٹائم ہے, جو کاسٹنگ ہے, ایسٹیمیشن آپ اس طرح نہیں کر سکتے کیوں جب تک آپ ایکٹیویٹیز کو ہی فائنڈ نہیں کریں گے تو ایسٹیمیشن نہیں ہو سکتی. تو کسی بھی سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرنے کے لیے اس کی ایکٹیویٹیز فائنڈ کی جاتی ہیں. اگر ان ایکٹیویٹیز میں سب ٹاسک ہیں ان کو فائنڈ کیا جاتا ہے, پھر ان ٹاسک ایکٹیویٹیز کی بیسس کے اوپر ہم اپنی سافٹ ویئر ایسٹیمیشن کی طرف جاتے ہیں. تو اب اس میں کتنے سٹیپس ہو گئے, اس میں ٹوٹل دیر 5 سٹیپس. ان دا فرسٹ سٹیپ ہم کیا کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی دا ورک کنسرننگ دا سافٹ ویئر پروڈکٹ, دین فائنڈ اینی ہائر سسٹم WBS, then determine the software WBS architecture, then populate the software WBS architecture and then determine cost categories for that software. تو یہ ہمارے پاس WBS کو بلڈ کرنے کے لیے جو اسٹیپس ہیں, there are 5 steps. اب آئیڈینٹیفائی دا ورک جو ابھی ہم نے یہاں بات کی ہے, فرسٹ جو پوائنٹ تھا ہمارے پاس وہ کیا تھا کہ آئیڈینٹیفائی دا ورک. اب ہم اس پوائنٹ کو تھوڑا ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفائی دا ورک کے اندر ہم نے کیا کہا, گو تھرو دا اویلیبل ڈاکومنٹیشن, جو آپ کو ڈاکومنٹیشن اس کو ہم نے گو تھرو کیا. مینی پاسبل سورس ڈاکومنٹس, برین اسٹارمنگ کی ہم نے ٹیکنیک پڑھی تھی لاسٹ لیکچر میں, ٹاپ ڈاؤن باٹم ڈاؤن میں ساری ٹیکنیکس لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. اور اسٹیک ہولڈرز, اب ڈاکومنٹ, پیراگراف اور ڈسکرپشن, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو SOW ہے, اسٹیٹمنٹ آف ورک ہے, جو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو آپ کا SOW ہے 1.3.4 یہ پیراگراف ہے. ڈیزائن سافٹ ویئر کمپائلر, ٹھیک ہے. یہ اس کی ڈسکرپشن کیا ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر کمپائلر ڈیزائن کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس کی ڈسکرپشن ہے کہ ڈیزائن سافٹ ویئر کمپائلر. کنٹریکٹ 7.1 3.2.a
follow international standard organization standard 54321. آپ کا جو کنٹریکٹ ہے وہ اس جو آپ کا ISO ہوتا ہے، یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ایک باڈی ہے جو ڈفرینٹ ٹاسک کو، ڈفرینٹ چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز، رولز اینڈ ریگولیشنز دیتی ہے، ایک ریگولیٹری باڈی ہے. تو وہ اس میں ہم نے کون سا اسٹینڈرڈ ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے جو یوز کرنا ہے وہ 54321 جو ہمارے پاس انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ یوز ہوگا وہ 54321 کا یوز ہوگا. ریکوائرمنٹس کیا ہے وہ پیراگراف 3.4 ہے. یوز ڈیٹا کمپریشن، یہ ڈیٹا کمپریشن کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے. اینڈ کسٹمر 6 سپٹمبر 2002 MTG کوڈ، ہم نے جو کوڈ کرنا ہے آل سافٹ ویئر ان C++، یہ جو ہم نے سافٹ ویئر ڈیلیور کرنا ہے، جو فائنلی ہم نے فنشنگ پروڈکٹ دینی ہے، دیٹ ول بی ڈیولپ ان دا C++. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو فرسٹ اسٹیپ تھا کہ آئیڈینٹیفائی دا ورک، دا ٹاسک دیٹ یو ہیو ٹو کمپلیٹ فار اے اسپیسیفک پروجیکٹ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کی ڈاکومنٹیشن بتائی، پیراگراف کے اوپر آئی اور ڈسکرپشن بتائی کہ ہمیں کیا کیا ڈسکرپشن اس میں ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم اس طریقے سے ایک اپنا جو ہے لے آؤٹ پلان کرتے ہیں. اب بیسیکلی اب میں انہی جو بلڈنگ ہے WBS ہے، یا تو میں نے آپ کو جنرل اوور ویو دیا تھا نا، اب ہم 1 by 1 ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو ورک کنسرننگ ہے سافٹ ویئر سے پروڈکٹ سے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہائر سسٹم کیا ہوتا ہے، WBS کا آرکیٹیکچر کس طرح دیا جاتا ہے، پاپولیٹ کس طرح کیا جاتا ہے، اور کاسٹنگ کس طرح فائنڈ کی جاتی ہے. ابھی ہم نے اس کا جو فرسٹ پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفائی دا ورک، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا ورک کیا چیز ہے، کس طریقے سے فائنڈ کیا جاتا ہے. نو وی آر گوئنگ فار دا سیکنڈ اسٹیپ دیٹ از فائنڈ اینی ہائر سسٹم WBS. اب اس کے اندر ہم کیا چیز دیکھتے ہیں، is there a WBS for any higher system and how software fits in. اگر سے کوئی ہائر سسٹم ہے تو اس کی سافٹ ویئر کے ساتھ انٹیگریشن کیسے ہوگی، اس کو آپ لنک کیسے کریں گے اس سافٹ ویئر کے ساتھ، جو انٹیگریشن ہے وہ پارٹ آپ کس طرح پرفارم کریں گے. ایگزامپل، سافٹ ویئر ایز این امبیڈڈ the item under the hardware project، کہ وہ جو سافٹ ویئر ہے، دیکھیں میرے پاس لیٹس سپوز یہ اگر ایک موبائل فون ہے تو یہ موبائل فون جب تک اس میں سافٹ ویئر نہیں ہے تب تک یہ میرے لیے یوز لیس ہے. اب ہم نے موبائل فون تو بنا دیا، اس کی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ نے آئی فون 4S پرچیز کیا اور آپ کے پاس 4S تھا. اب وہ ڈیزائن کیا گیا اگر 32 بٹ کے ساتھ اور اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے اگر 6. اب آئی فون 5S آ گیا، اس پہ 7 آ گیا، آپ نے اپنے اس آئی فون کے اوپر نیا آپریٹنگ سسٹم کر دیا، انہانس کر دیا. اب آپ کے ذہن میں ہے 5S، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، دونوں کا سافٹ ویئر سیم ہو گیا. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر مین فنکشنلٹی ہے نا اس کی، سیم ہو گیا. لیکن اب جو 7 جو آپ کا آپریٹنگ سسٹم تھا وہ اگر 5S کے لیے آپٹیمائز بنایا گیا ہے تو وہاں پہ یہی سافٹ ویئر مائٹ بھی 10 آورز بیٹری پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن 4S کا 6 آپٹیمائز تھا، آپ نے 7 کر کے جو اس کی بیٹری ٹائمنگ 8 آورز تھی اس کو 5 آورز پہ لے آئے ہیں، کیونکہ وہ سافٹ ویئر اس سسٹم کے لیے آپٹیمائز بنایا ہی نہیں گیا. تو آپٹیمائزیشن بھی دیکھنی ہے آپ نے کہ یہ سافٹ ویئر کس سسٹم کے لیے بنایا گیا ہے. اب اگر آپ نے اس کا سافٹ ویئر تو اپگریڈ کر دیا لیکن بجائے بینیفٹ ہونے کے آپ کا جو بیک اپ ٹائم ہے وہ کم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو بھی ہارڈ ویئر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سافٹ ویئر ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. اب ہم یہاں پہ بات کیا کر رہے ہیں، فائنڈ اینی ہائر سسٹم WBS، کہ اس میں ریڈار ہے. اب ریڈار میں سگنل پروسیسنگ ہوتی ہے، اس کا اینٹینا ہوتا ہے، اس کا پاور سسٹم ہوتا ہے. اگر یہ ہم مین کمپوننٹس دیکھتے ہیں، اگر میجر ہم زیادہ ان ڈیپتھ نہیں جا رہے کیونکہ یہ پھر وائرلیس کمیونیکیشن کی طرف ہم نکل جائیں گے یا نیٹ ورکنگ کی طرف نکل جائیں گے ہم. تو ریڈار کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سگنل پروسیسنگ، اینٹینا اینڈ پاور سسٹم. اب سگنل پروسیسنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں انالوگ
कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। अब आप इसमें एनालॉग है, कंप्यूटर है और सॉफ्टवेयर। तो ये जो हमारा सिस्टम है वो इस रडार के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाना है। इसके हायर ऊपर सिग्नल प्रोसेसिंग है, इसके हायर ऊपर रडार है। तो अब आप अगर इसकी इंटीग्रेशन देखें तो रडार के साथ हमने 3 कंपोनेंट्स बनाए हैं, ठीक है, जिसमें हमने ये कहा है कि आपके पास एक सिग्नल प्रोसेसिंग है, एक आपके पास एंटीना है, एक आपके पास पावर सिस्टम है, और ये आपके पास एनालॉग, ये आपके पास कंप्यूटर, ये आपके पास सॉफ्टवेयर। तो ये आपके पास फाइंड एनी हाई सिस्टम अगर WBS है तो ये उसका एक रफ सा स्केच है, एक आइडिया है। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट के ऊपर जाते हैं, डिटरमाइन WBS आर्किटेक्चर। अब हम अगर बैक पे जाएं तो आप देखें यहाँ पे भी आपके पास ये दैट वाज थर्ड स्टेप, ठीक है, डिटरमाइन द सॉफ्टवेयर WBS आर्किटेक्चर। अब जो WBS का आर्किटेक्चर है इसमें इट्स अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। देखें ये आप जितनी भी आपकी DFD है, डाटा फ्लो डायग्राम्स होती हैं, एंटिटी रिलेशन डायग्राम्स होती हैं, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ी होंगी चीज़ें, UML डायग्राम्स होती हैं, ये सारी की सारी लॉजिकल हैं। इनको आप मतलब टच नहीं कर सकते, फिजिकल नहीं है, ये आपने लॉजिकल कंसेंसस डेवलप करते हैं कि ठीक है कि ये सिस्टम इस तरीके से ऑपरेट कर रहा होगा, ये स्टेप्स हैं। तो जो वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर होता है ये भी एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, इट्स नॉट फिजिकल, ठीक है। प्रोसेस ओरिएंटेड और प्रोडक्ट ओरिएंटेड, हमने लास्ट लेक्चर में दोनों चीजें डिस्कस की थी कि प्रोसेस ओरिएंटेड जो है वो मैनेजमेंट के लिए डिजाइन की जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, और जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती हैं वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डिजाइन की जाती हैं। वैसे तो हमने और भी डिफरेंसेस देखे थे, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस था वो हमने यही कहा था कि जो आपके पास प्रोसेस ओरिएंटेड हैं वो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं, और जो आपके पास प्रोडक्ट ओरिएंटेड हैं, ठीक है, वो आपके पास इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। तो अब जब आपके पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की। अब सॉफ्टवेयर बहुत तरह के हो सकते हैं, लाइक वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस है, और स्प्रेडशीट्स है, एक्सेल है। हम अगर वर्ड प्रोसेसर की डिजाइनिंग की बात करते हैं कि अगर वर्ड प्रोसेसर को डिज़ाइन किया जाए तो यूज़र इंटरफेस आ गया, उसका एडिटर आ गया और फॉर्मेटर आ गया, ठीक है। अब आपका जो उसका एडिटर है, अगर आपने उस एडिटर को डिज़ाइन करना है तो आपके पास क्या चीज़ है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है, किस तरह का आपको एडिटर रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप करेंगे। जब आप उसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लेंगे, ठीक है, कि ये आपका एडिटर है, आपको इस टाइप का एडिटर चाहिए, आपको इस तरह की फंक्शनैलिटी चाहिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स फाइंड करने के बाद आप उसके डिज़ाइन पे जाएंगे। अगर आप रिक्वायरमेंट्स ही गलत लेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही गलत करेंगे, स्पेसिफिकेशन ही गलत लेंगे, तो डेफिनेटली आपका डिजाइन भी गलत बनेगा। क्यों कि आपने सारे का सारा जो अपना डिजाइन एस्टेब्लिश करना है, आपने जो डिजाइन क्रिएट करना है वो आपने सर्टेन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर करना है, जो रिक्वायरमेंट आपने गैदरिंग की है। इसलिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ये चीज़ बड़ी क्लियर डिटेल में पढ़ाई जाती है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सबसे अहम और इम्पोर्टेंट आपका सॉफ्टवेयर में पैरामीटर है, ठीक है। जब तक आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग गैदर नहीं कर सकते, आप सॉफ्टवेयर को सही तरीके से डिलीवर कर ही नहीं सकते, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के ऊपर आपका डिज़ाइन बेस करता है, ठीक है। अब जो डिज़ाइन आपने बनाया है उसी के ऊपर आप उसकी कोडिंग करेंगे। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग गलत थी तो जो आपका डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। जब डिज़ाइन गलत हो गया तो उसी डिज़ाइन के ऊपर आपने उसकी कोडिंग की है, वो भी गलत होगी, और उस कोडिंग के ऊपर जब आप टेस्टिंग करेंगे, रिजल्ट्स फाइंड करेंगे, तो रिजल्ट भी तो ऑटोमेटिकली गलत ही आएंगे, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट गलत दी, रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने जो डिज़ाइन बनाया वो भी गलत बनाया। जब आपने वो डिज़ाइन गलत बना दिया तो उसके बाद जो आपने उसके ऊपर सॉफ्टवेयर की कोडिंग की वो भी सारी की सारी
ٹھیک ہے اسی ڈیزائن کے اوپر تھی. آپ کوڈنگ جب ہو گئی تو جب آپ اس کے ٹیسٹنگ آپ رزلٹ کی طرف جائیں گے تو وہ رزلٹ تو کبھی بھی آپ کو ٹھیک نہیں ملیں گے. جو آپ کے ریکوائرڈ رزلٹس تھے وہ آپ کو کبھی بھی ٹھیک نہیں مل سکتے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ سارے کے سارا ڈیزائن پہ, جو ڈیزائن تھا وہ جو کوڈنگ تھی وہ ڈیزائن پہ بیس کر, ٹیسٹنگ تھی جو وہ کوڈنگ پہ بیس کر رہی تھی, کوڈنگ جو ہے وہ ڈیزائن پہ بیس کر رہا تھا, اور جو ڈیزائن ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے اوپر بیس کر رہا تھا. تو اس لیے جو ریکوائرمنٹ والا فیس ہے, جب آپ یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرتے ہیں ٹیسٹنگ کوڈنگ ڈیزائن, تو پھر آپ نے ایڈیٹر کی طرف جاتے ہیں. آپ اس کا جو ایڈیٹر آپ نے ڈیزائن کیا ہے, جو آپ نے اس کا ایڈیٹر بنایا ہے وہ ریکوائرمنٹ ڈیزائن کوڈنگ اور ٹیسٹنگ کے بعد بنایا ہے. اور یہ ایڈیٹر کیا ہے, یہ کس کے لیے بنایا ہے, یہ ورڈ پروسیسر کا بنایا ہے. اب ورڈ پروسیسر کے ایڈیٹر میں یہ فیسلٹیز ہیں, فارمیٹڈ, ٹھیک ہے آپ کا, اور آپ کا یوزر انٹرفیس, یہ تینوں کمبائن بن کے کیا بن رہا ہے, آپ کا ورڈ پروسیسر بن رہا ہے. اور ورڈ پروسیسر کس کیٹیگری میں لائے کر رہا ہے, وہ آپ کی ایک سافٹ ویئر کی کیٹیگری میں لائے کر رہا ہے. تو یہ آپ کے پاس لاجیکل اسٹرکچر ہے جو آپ ڈرا کرتے ہیں جب اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے WBS کا اسٹرکچر کس طریقے سے ڈٹرمائن کرنا ہے. اب نیکسٹ آپ کے پاس جو اسٹیپ تھا پاپولیٹ دا WBS, اگر ہم واپس جائیں تو نیکسٹ کیا تھا آپ کے پاس, پاپولیٹ دا سافٹ ویئر WBS آرکیٹیکچر. تو پاپولیٹ دا WBS, populate the chosen WBS structure with activities that address the work identify. میں اس ڈیفینیشن کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں. populate the chosen work break structure with activities, اس سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں that address the ورک آئیڈینٹیفائی, ڈیفینیٹلی جو آپ کی ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں گی وہیں سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ نے کون سا ورک جو ہے, آپ جو اپنے ورک کی جو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے وہ آپ کو آپ کی ایکٹیویٹیز میں سے ہی آئیڈینٹیفائی ہوگا, ورنہ تو آپ اپنا ورک نہیں پرفارم کر سکتے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو جو آپ کا ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان ایکٹیویٹیز میں سے فائنڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ورک کرنا ہے, کیا کیا ٹاسک ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی پاپولیٹ ہوتا ہے WBS اسٹرکچر, اس کے ساتھ ایکٹیویٹی کے ساتھ ہم اپنے ورک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارے کیا کیا ٹاسک ہیں. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے, کاسٹ کیٹیگریز. The cost category determines how the cost for each item will be estimated. کہ ہر آئٹم کی کاسٹ ایسٹیمیشن کیسے ہوگی, آپ کی کتنی کاسٹنگ آتی ہے ہر آئٹم کے لیے. ٹھیک ہے, کاسٹ ایسٹیمیشن کس طریقے سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ کا ایکوپمنٹ ہے جو اس کے لیے یوز ہو رہا ہے, اور آپ کی ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی سکلز ہیں کہ آپ کو کتنے آورز میں وہ سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں, کتنا ٹائم لگ رہا ہے. تو کاسٹنگ میں ہم ایک تو اپنی ایکوپمنٹ کی کاسٹنگ یوز کرتے ہیں, اور دوسری ہم جو یوز کرتے ہیں وہ اپنی ایفرٹ یوز کرتے ہیں کہ آپ کو اس کی کتنی ایفرٹ ریکوائرڈ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, ان ٹاسک کو جو ہے پرفارم کرنے کے لیے آپ کو کتنی ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. اب WBS کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں. should be easy to understand. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا بھی سسٹم آپ کمپلیکس بنائیں گے اتنا ہی اس کی فالٹ ٹالرنس اور ڈائگنوسٹنگ میں اتنا ہی پرابلم آپ کو آئے گا. ٹھیک ہے, جتنا ایزی سسٹم رکھیں گے, ٹھیک ہے, جتنا آپ اس کو انڈرسٹینڈیبل رکھیں گے اتنا ہی کم ٹائم لگے گا فالٹ ٹالرنس میں اور اس کو ڈائگنوسٹ کرنے میں. اب WBS کے اندر جو آپ کا سسٹم ہے, ہم بات کرتے ہیں کہ شوڈ بی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, کہ لیمن کو بھی سمجھ آ جائے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی ورکنگ کس طرح ہے, ایکٹیویٹیز کی آپس میں انٹر لنکیج کس طرح ہے, ایکٹیویٹیز کون سی ہیں, پروسیسز کون سے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائم ایسٹیمیشن کس طرح کی, ایفرٹ ایسٹیمیشن کس طرح کی, ریکوائرمنٹ کس طرح فائنڈ کیا, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ نے کس طرح فائنڈ کرنا ہے, کس طرح ڈٹرمائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, شوڈ بی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک تو ہر ایک کے لیے ایزی اور انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے. سم کمپنیز ہیو
کارپوریٹ اسٹینڈرڈز فار دیز اسکیمز. دیکھیں جو انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, وہ کچھ اسٹینڈرڈز یوز کرتی ہیں, کیونکہ اسٹینڈرڈ کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل باڈیز نے ریگولائز کیا ہوتا ہے, اس کو ویٹ کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں جو ایرر ریٹ ہیں, اس میں جو پرابلمز آ سکتے ہیں, جو اس کے بینیفٹس ہیں, جو اس کے ڈرا بیکس ہیں, اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں, وہ آلریڈی ایک اس کے اوپر ورک کر کے ٹھیک ہے اس کو اسٹینڈرڈ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ کارپوریٹ کرتی ہیں ان اسکیمز کے لیے. سم ٹاپ لیول آئٹمز لائک پروجیکٹ مینجمنٹ آر ان WBS فار ایچ پروجیکٹ, ادر ویری بائی پروجیکٹ. دیکھیں جو آپ کی ٹاپ لیول ہے کہ جتنی بھی پروجیکٹ مینیجر آپ کی مینجمنٹ ہے آر ان WBS فار ایچ پروجیکٹ, کہ آپ کے پاس ہم نے کیا کہا ہے کہ جب بھی آپ اپنی پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو WBS آٹومیٹکلی ساتھ لنک ہو جاتا ہے اس کے, کہ ورک بریک اسٹرکچر بہت ضروری ہے. کیونکہ کسی بھی پروجیکٹ کو, کوئی بھی پروجیکٹ ہو آپ کا, اگر گھر بنانا ہے آپ نے, کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے, تو اس میں بھی آپ کو WBS کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, لینڈ ہے, آرکیٹیکچر ہے, میپ ہے, پھر گھر کا اسٹرکچر ہے, پھر فنشنگ ہے, پھر اس کی ڈیزائننگ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی ڈیفینیٹلی لنک ہوتی ہیں. تو جو آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ اپنے پروجیکٹ کو رن کر رہے ہوتے ہیں, ہر پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سم ٹاپ لیول آئٹمز لائک پروجیکٹ مینجمنٹ آر ان WBS فار ایچ پروجیکٹ. ٹھیک ہے, ادرز ویری بائی پروجیکٹ, باقی جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ. آپ کا پروجیکٹ کس ٹائپ کا ہے. واٹ آفن ہرٹس موسٹ از واٹس مسنگ. ٹھیک ہے, کہ آپ جب بھی اگر آپ کی پراپر پروجیکٹ مینجمنٹ نہیں ہے تو آپ کچھ چیزیں مس کریں گے. جب مس کریں گے تو آپ سارے کا سارا پروجیکٹ آپ کو ڈیزائن کرنا پڑے گا, جس پہ ٹائم اور ایفرٹ آپ کی, ٹھیک ہے, ٹائم ایفرٹ کاسٹنگ انکریز کر دیں گی. بریک ڈاؤن انٹل یو کین جنریٹ ایکوریٹ ٹائم اینڈ کاسٹ. میں نے جو پیچھے بات کی ہے کہ جو بریک ڈاؤن ہے, until you can generate accurate time and cost estimate. جب تک آپ ایکوریٹ ٹائم اور کاسٹنگ ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے تب تک آپ اس کو بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے. تو بریک ڈاؤن انٹل یو کین جنریٹ, جب تک آپ اس کو بریک کرتے جائیں جب تک آپ ٹائم اور کاسٹ ایسٹیمیٹ فائنڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ ٹائم اور کاسٹ ایگزیکٹلی ایسٹیمیشن فائنڈ کر لیں گے تو ریسورسز آٹومیٹیکلی ساتھ آپ کو پتہ چل جائیں گی, اور جب ریسورسز پتہ چل جائیں گی تو آپ کا پروجیکٹ ٹو ورڈ سکسیس کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. انشور ایچ ایلیمنٹ کرسپونڈ ٹو اے ڈیلیوریبل, کہ آپ کے جتنے بھی ایلیمنٹس آپ نے فائنڈ کیے ہیں وہ ڈیلیوریبل ہوں. ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ تو ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہو رہا ہے, اس میں تو یہ پرابلم آ گیا, یہ تو ہم ڈیلیور ہی نہیں کر سکتے. تو انشور کرنا ہے اس چیز کو کہ ہر ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کا ایک ڈیلیوریبل ہو, آپ کا اینڈ یوزر تک ڈیلیوریبل ہو سکے. اب ہم یہ جو پوائنٹس ہیں یہاں پہ ہم نے جو بات کی, ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. ہاؤ ڈیٹیل شوڈ اٹ بی, ناٹ ایز ڈیٹیل ایز دا فائنل MS پروجیکٹ پلان. دیکھیں پریمیرا ہے, پرنس 2 ہے, MS پروجیکٹ ہے, بہت سے ٹول ہیں جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. جب تک آپ اس کو کسی ریئل ٹول میں ڈپلوائے نہیں کریں گے, اس میں ٹول لرننگ بھی بہت ضروری ہے. آپ کو کوئی ایک ٹول آنا چاہیے. سب سے بیسک جو ٹول ہے وہ آپ کا MS پروجیکٹ ہے, پھر آپ کا جو ہے پریمیرا ہے, پرنس 2 ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ گوگل پہ ضرور سرچ کریں PMP کہ پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل کیا ہوتی ہے, یہ کیا ہے, اس کے کیا بینیفٹس ہیں. آپ کو کافی آئیڈیا ہوگا کہ اس کورس کا آپ کو ریئل انڈسٹری میں کتنا بینیفٹ ہوگا. تو اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ڈیٹیل شوڈ اٹ بی. ٹھیک ہے, not as detailed as the final MS project plan. Each level should have no more than 7 items. It can evolve over time. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ پوائنٹ آپ کی ہوگا کہ جب آپ اس کو ڈیٹیل میں کرتے ہیں تو پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ not as detailed as the final MS project plan. Each level should have no more than 7 items. 7 items زیادہ نہیں ہونا چاہیے. It can evolve over time. What tool should you use? آپ کون سا ٹول یوز کریں گے.
ایکسل، ورڈ، پروجیکٹ. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز کس میں ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس پروجیکٹ کے لیے ریکوائرڈ کیا ہے. پروجیکٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے ایکسل اور آپ ورڈ یوز کرنے بیٹھ گئے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اپنی ایکسپرٹیز تو دیکھنی ہے، لیکن پروجیکٹ ریکوائرمنٹ بھی دیکھنی ہے کہ اس پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے آپ کو کون سی ریکوائرمنٹس، ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے، آرگنائزیشن چارٹ، ڈائیگرامنگ ٹول، اگر آپ نے کوئی ڈائیگرامز بنانی ہے، ٹھیک ہے، کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے ویزیو ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے ٹولز ہیں لیکن مائکروسافٹ ویزیو جو ہے وہ کافی اچھا ٹول ہے. اور اسپیشلائزڈ کمرشل ایپس، ایپلیکیشن بہت سی ہیں جو ان اسپیسیفک ٹاسک کو کمپلیٹ کرتی ہیں. ری یوز دا ٹیمپلیٹ اف یو ہیو ون. اگر آپ کے پاس، ہم نے پہلے ٹیمپلیٹ پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹیمپلیٹ ہے تو آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو رن کرنے کے لیے ہم نے پہلے ٹیمپلیٹس کو ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس جو ٹیمپلیٹ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کس طرح بنایا جاتا ہے. تو ایک تو اب آپ کے پاس آ گیا کہ ہاؤ ڈیٹیل شوڈ اٹ بی، وٹ ٹول شوڈ یو یوز. آپ کو کون سا ٹول آپ کی ایکسپرٹیز پہ اور آپ کی ریکوائرمنٹ پہ اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں، آپ کی اس ٹول میں ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے اور آپ کو ریکوائرمنٹ میں وہ یوز بھی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ٹول کو یوز ہو رہا ہو اور ایپ آپ کو یوز کر رہے ہوں. اور ری یوز ٹیمپلیٹ اف یو ہیو ون. اگر آپ کے پاس کوئی ٹیمپلیٹ پڑا ہوا تو آپ اس کو جو ہے ری یوز کر لیں. اب ورک بریکس جو اسٹرکچر ہے اور میتھڈولوجی، اب ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ڈبلیو بی ایس کو، کہ ڈبلیو بی ایس جو ہے اور اس کی جو میتھڈولوجی ہے، ٹھیک ہے، وہ میتھڈولوجی کیا ہے. پروجیکٹ جو مینجمنٹ ہے، یہ مسٹ میپ ایکٹیویٹیز ٹو چوز دین لائف سائیکل. ٹھیک ہے، جو آپ کی پروجیکٹ مینیجر ہے، یہ پروجیکٹ مینجمنٹ مسٹ میپ ایکٹیویٹیز کہ اس کے اندر آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی لائف سائیکل کے ساتھ میپنگ ہونی چاہیے. ایچ لائف سائیکل ہیز ڈفرینٹ سیٹ آف ایکٹیویٹیز. اب لائف سائیکل کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ لائف سائیکل پہلے تو میں پہلے بھی ڈسکس کیا، پھر اس کو میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کر لیتا ہوں کہ لائف سائیکل جو ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا لائف سائیکل ہے ہیز ڈفرینٹ سیٹ آف ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے، اب جو ہر لائف سائیکل ہے وہ ڈفرینٹ آپ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے. انٹیگرل پروسیس ایکٹیویٹیز اکرز فار آل. پلاننگ، کنفیگریشن، ٹیسٹنگ. دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی پروجیکٹ ہو اس کی پلاننگ ہوگی. ڈیفینیٹلی آپ وداؤٹ پلاننگ کوئی بھی پروجیکٹ رن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ جتنے مرضی ایکسپرٹ ہوں لیکن جب تک آپ اس کی پلاننگ نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو رن نہیں کر سکتے. تو ایک تو آپ کے پاس پلاننگ ہے، پھر اس کی کنفیگریشن. ٹھیک ہے، جب آپ پلاننگ کے بعد جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس کی کنفیگریشن کرنی ہے. کنفیگریشن کے بعد آپ جاتے ہیں ٹیسٹنگ کی طرف کہ آپ نے اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے. تو اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک تو انٹیگرل پروسیس کے اندر یہ تین چیزیں آ گئیں: پلاننگ، کنفیگریشن اور ٹیسٹنگ. Operations and maintenance phases are not normally is planned considered post project. یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے لیے. آپریشن اور جو مینٹیننس فیسز ہوتے ہیں، جو آپ کے ایک پروجیکٹ آپ نے بنا لیا تو اس کی مینٹیننس بھی تو ہوتی ہے نا. بعد میں آپ کی کچھ چھوٹی موٹی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہے، کچھ بگز آتے ہیں، کچھ ایررز آتے ہیں، تو جو اس کی آپ مینٹیننس کر رہے ہوتے ہیں، فیسز آر ناٹ نارملی پلان، وہ نارملی پلان نہیں ہوتی. کنسیڈر پوسٹ پروجیکٹ، اس کو ہم پوسٹ پروجیکٹ کے ساتھ کنسیڈر کرتے ہیں. سم ماڈلز آر ٹھیک ہے، جو اسٹیٹنٹ فار ڈبلیو بی ایس. ٹھیک ہے، اب آپ کے بہت سے ماڈل ہیں، آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھے ہوں گے. انکریمنٹل ماڈل ہے، اسپائرل ماڈل ہے، واٹر فال ماڈل ہے، اس طرح کے بہت سے لائف سائیکل ماڈلز ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس پروجیکٹ کے لیے، اس چیز کے لیے کون سا ماڈل آپ کا فٹ ان ہو رہا ہے اس کو رن کرنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اور ڈیلیور کرنے کے لیے. تو سم ماڈلز آر جو ہے وہ اسٹیٹنٹ فار ڈبلیو بی ایس، اسپائرل اینڈ ادر iterative model, linear sequence several times. بہت سے ٹائم ہمیں linear sequence کی
جو ہیں وہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ڈیلیوریبل ٹاسک ویری بائی میتھڈولوجی, کہ جو آپ کے ٹاسک ڈیلیوریبل ہیں وہ میتھڈولوجی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی میتھڈولوجی کیا تھی اور اس کے رزلٹ کس طریقے سے آئیں گے. تو یہ آپ کے پاس WBS اینڈ جو میتھڈولوجی کے اندر ہے کہ آپ کے جو ٹاسک ڈیلیور ہونے ہیں وہ بھی ویری کرتے ہیں بائی میتھڈولوجی. اڈاپٹنگ لائف سائیکل ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے. نیکسٹ جو چیز ہے کہ اب ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں, دیکھیں جو آپ کے پاس لائف سائیکل ایکٹیویٹیز ہیں, IEEE انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز 1074 جو آپ کا ہے نمبر 17 پروسیسز اینڈ 65 ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کرتا ہے. اگر آپ گوگل پہ جا کے جسٹ لکھیں, ٹائپ کریں IEEE 1074, آپ کو پورا ڈاکومنٹ مل جائے گا. اس سے اگر آپ ڈاکومنٹ کو اسٹڈی کریں تو اس میں آپ کو 17 پروسیسز اور 65 ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا گیا ہے. روڈ میپ ٹو کیری آؤٹ دا ورک آف سافٹ ویئر انجینئرنگ, ایک پورا روڈ میپ کیسے کیری کرنا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ ورک کے لیے, ٹھیک ہے. اب اس میں ہمارے پاس جو ایک تو آپ کے پاس ڈپلائمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں, ایک آپ کے پاس مینیجریل ایکٹیویٹیز ہیں, اور ایک آپ کے پاس سپورٹ ایکٹیویٹیز ہیں, اور ایک آپ کے پاس انٹیگرل ایکٹیویٹیز ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. ڈپلائمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ کا کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کا سافٹ ویئر کا انالیسس آ جاتا ہے کہ آپ نے انالیسس سے پہلے بھی جو آپ کی جو ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ آ جاتی ہے, ریکوائرمنٹ انجینئرنگ آ جاتی ہے کہ آپ کی ایگزیکٹلی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرنے کے لیے, ڈپلوائے کرنے کے لیے. آپ کی ایگزیکٹ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اوپر آپ اپنا انالیسس کرتے ہیں. انالیسس کی بیسس پہ ہائی لیول ڈیزائن بھی ہوتا ہے اور لو لیول ڈیزائن بھی ہوتا ہے. ڈیزائن دو طرح کا ہوتا ہے, ایک آپ نے سافٹ ویئر انجینئر پڑھا ہوگا, ایک ہائی لیول ڈیزائن ہوتا ہے, ایک لو لیول ڈیزائن ہوتا ہے. تو آپ نے ہائی لیول ڈیزائن بھی کر لیا اور لو لیول ڈیزائن بھی کر لیا. ڈیزائننگ کی بیس کے اوپر آپ اپنی کوڈنگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو کوڈنگ ہے اس کوڈنگ کے بعد آپ اس کی ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں ڈپلائمنٹ ایکٹیویٹیز کے اندر آپ کا انالیسس ہو گیا, ٹھیک ہے. آپ کا ہائی لیول اور لو لیول ڈیزائن دونوں آپ نے کر لیے. یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی کوڈنگ کر لی, کوڈنگ کے بعد آپ نے اپنی ٹیسٹنگ کی, ٹھیک ہے. یہ آپ کی ڈپلائمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ اپنا انالیسس سے لے کر ٹیسٹنگ تک لے کے آئے ہیں کہ آپ نے انالیسس کیا, ہائی لیول لو لیول ڈیزائن کیا, کوڈنگ کی اور ٹیسٹنگ تک آگے. اب آگے آپ کے پاس مینیجریل ایکٹیویٹیز ہیں. مینیجریل ایکٹیویٹیز کے اندر پروجیکٹ کی پلاننگ ہے کہ آپ نے ایک پروجیکٹ کو پلان کس طرح کرنا ہے, اس کی ٹریکنگ ہے. دیکھیں یہ آپ کے تھا ڈیولپر, جو سافٹ ویئر ڈیولپر ہے جو ڈیولپ کرنے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ ایکٹیویٹی تھی, یہ ساری کی ساری آپ کی ڈپلائمنٹ ایکٹیویٹیز تھی, ٹھیک ہے, جس میں آپ نے انالیسس کیا, آپ نے ہائی لیول اور لو لیول کا ڈیزائن کیا, اس نے کوڈنگ کی, ٹیسٹنگ کی. یہ ختم ہو گیا, ڈپلائمنٹ ایکٹیویٹیز یہاں پہ ختم ہو گئی. اب آپ آ جاتے ہیں مینیجریل ایکٹیویٹیز کے اوپر. مینیجریل ایکٹیویٹیز میں کیا ہے کہ پروجیکٹ کی پلاننگ, بینگ اے پروجیکٹ مینیجر, آپ نے اس کا پلان کس طرح کیا, ٹائم کتنا لگے گا, ریسورسز کون کون سی ہوں گی, ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کون سا ریکوائرڈ ہوگا, ٹھیک ہے, ایکٹیویٹیز کتنی ہوں گی, ٹھیک ہے, ٹاسک کتنے ہیں, مائلسٹونز کیا ہوں گی, ساری چیزیں آپ نے پروجیکٹ پلاننگ کے اندر کی. جب آپ نے پروجیکٹ پلاننگ کر لی دین اس کی ٹریکنگ مین مانیٹرنگ, کہ اگر آپ نے اس کے ڈفرینٹ ماڈیولز بنائے ہیں, ڈفرینٹ فیسز بنائی ہیں, آپ نے اس کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کریٹ کی ہیں, تو اس کی مانیٹرنگ کا کیا, ٹھیک ہے, اس کی ٹریکنگ کا کیا آپ نے رکھا ہے. کیونکہ جب تک آپ کی پراپر ٹریکنگ اور مانیٹرنگ نہیں ہوگی تو آپ اپنی پروگریس کی جو ہے وہ ایویلویٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کی پروگریس صحیح ہے نہیں صحیح, آپ کو فاسٹ چاہیے یا بہت فاسٹ جا رہے ہیں, آپ کو سلو چاہیے.
تو یہ ساری چیزیں آپ ٹریکنگ میں کرتے ہیں. کنٹرولیشن کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, اور رسک مینجمنٹ کہ کیا کیا رسک ایسوسیٹڈ ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, جو آپ کو رسک اس میں ایسوسیٹڈ ہیں آپ اس کی رسک مینجمنٹ کس طرح کریں گے. تو مینیجریل ایکٹیویٹیز کے اندر آپ کی پروجیکٹ کی پلاننگ آ گئی, آپ کی ٹریکنگ آ گئی, آپ کا کنٹرول آ گیا, اور آپ کی رسک مینجمنٹ آ گئی. یہ آپ کی مینیجریل ایکٹیویٹیز میں چیزیں آ گئی. اینڈ دین سپورٹ ایکٹیویٹیز کہ جس میں یوز, دیکھیں جب آپ نے ایک سافٹ ویئر بنا دیا تو ڈیفینیٹلی آپ خود تو یوز نہیں کریں گے, کوئی لیمن یوز کرے گا. اس کے لیے یوزر مینول کہ آپ نے اس کو, آپ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں, کوئی ایپل کی مشین لیتے ہیں, فون لیتے ہیں, ساتھ ایک چھوٹا سا مینول بھی اس کی باکس کے اندر ہوتا ہے. وہ مینول کیوں ہوتا ہے اس کے اندر کہ آپ کو اس کا یوزر پتہ چل جائے کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ڈپلوائے کرنے کے لیے, اس کو یوز کرنے کے لیے اس کا یوزر مینول. تو جو آپ کا یوزر مینول یا جو آپ کی آپریشن گائیڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ اس کو کیسے آپ کیسے یوز کریں گے, اس کی جو اس میں گائیڈس ہیں, اس میں جو اسٹیپس لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کی سپورٹ میں آ جاتی ہیں. سپورٹ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری سافٹ ویئر, کیونکہ سپورٹ کے بغیر کوئی چیز نہیں چل سکتی. اگر آپ نے ایک لیپ ٹاپ بائی کیا ہے اور اگر آپ کو اس کی سپورٹ نہیں ملتی, کوئی مسئلہ ہوتا ہے ڈیل کا یا ایپل کا, تو نیکسٹ ٹائم آپ اس کی پروڈکٹ ابھی بائی نہیں کریں گے. تو سپورٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ. دین آپ کے پاس انٹیگرل ایکٹیویٹیز کے اندر کیا ہے کہ اس میں ہم مینیجریل اور سپورٹ کو کمبینیشن آف مینیجریل اینڈ سپورٹ از نون ایز انٹیگرل ایکٹیویٹیز. اب اس میں کمبینیشن آ گیا, اس میں آپ کی مینیجریل بھی آ گئی اور آپ کی سپورٹ بھی آ گئی. ان دونوں کو جب آپ کمبائن کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس انٹیگرل ایکٹیویٹیز آ گئیں. تو ہمارے پاس ٹوٹل ڈپلائمنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ ڈپلائمنٹ کی کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں یہ آ گئیں, مینیجریل ایکٹیویٹیز آ گئیں, ہمارے پاس سپورٹ ایکٹیویٹیز آ گئیں, اور کمبینیشن آف کمبینیشن آف مینجمنٹ اینڈ سپورٹ ایکٹیویٹیز اٹ از نون ایز انٹیگرل ایکٹیویٹیز آ گئیں. تو یہ ہمارے پاس لائف سائیکل ایکٹیویٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے. اب جو IEEE 1074 جس کی میں نے یہاں بات کی ہے کہ 17 پروسیسز اور 65 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کے پاس, یعنی 17 پروسیسز اور 65 ایکٹیویٹیز جو آپ کے پاس یہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے پاس IEEE 1074 میں سافٹ ویئر لائف سائیکل ماڈل پلاننگ, اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ, اس میں پری ڈیولپمنٹ, اس میں ڈیولپمنٹ اور پوسٹ ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ کیا ہے, پری ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھیں گے, پوسٹ ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھیں گے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر لائف سائیکل ماڈل پلاننگ میں آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ, پری ڈیولپمنٹ, ڈیولپمنٹ اینڈ پوسٹ ڈیولپمنٹ. جو آپ کے پاس IEEE 1074 سافٹ ویئر لائف سائیکل SLCM بھی اس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں میں یہ ادھر لکھا ہوا ہے SLCM, ٹھیک ہے, اسٹینڈ فار سافٹ ویئر لائف سائیکل ماڈل پلاننگ. میپ دا SLCM سافٹ ویئر لائف سائیکل ماڈل پلاننگ ٹو پروجیکٹ نیڈز. جو آپ کی پروجیکٹ نیڈز ہیں آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ میپ کرنا ہے. آئیڈینٹیفائی کینڈیڈیٹ SLCM اینڈ سلیکٹ پروجیکٹ ماڈل. اب آپ کے پاس ڈفرینٹ, آپ کھانا کھانے جاتے ہیں تو اگر آپ کو کہیں ہوٹل میں جاتے ہیں تو ایک مینیو ہے, آپ اس میں سے 8-10 لوگ ہیں تو سلیکٹ کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ آئٹمس کو اور ان کو انٹریگیٹ کر کے ایک ساتھ اپنا آرڈر پلیس کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو سافٹ ویئر لائف سائیکل ماڈل کی پلاننگ ہے, ٹھیک ہے, جب آپ ماڈل کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ پروجیکٹ ماڈل آپ کو کون سا چاہیے, اس کی جو سلیکشن ہے پروجیکٹ ماڈل کی کہ آپ کو پروجیکٹ ماڈل کس ٹائپ کا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ آپ کیسے سلیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. ابھی ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کرائٹیریا آف سلیکشن, ٹھیک ہے, کہ کیا کرائٹیریا ہوگا کہ آپ پروجیکٹ ماڈل کس بیسس پہ سلیکٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں پروجیکٹ انیشیشن, ٹھیک ہے. جب آپ کسی بھی پروجیکٹ کو انیشیٹ کرتے ہیں, اس کی ٹھیک ہے, اس کو کس طریقے سے انیشیٹ کر رہے ہیں, میپ ایکٹیویٹیز ٹو دا, اب جو میں نے بات کی ہے کہ سافٹ ویئر لائف سائیکل ماڈل پلاننگ, کہ اس کو آپ نے اس کے ساتھ جو میپ کر دیا. ایلوکیٹ پروجیکٹ ریسورسز,
کہ جتنی بھی اس پروجیکٹ کی ریسورسز ہیں ان کو ایلوکیٹ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, آپ کی 5 10 15 جتنی بھی ریسورسز ہیں ان کی ایلوکیشن کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اسٹیبلش پروجیکٹ انوائرمنٹ, کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے, جو آپ کا انوائرمنٹ ہے, کہ آپ نے اس کو کس پروجیکٹ انوائرمنٹ میں رن کرنا ہے, اس کی اسٹیبلشمنٹ. پلان پروجیکٹ مینجمنٹ, کہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے اس کا پراپر پلان, کہ آپ کے یعنی اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کس میں کرتے ہیں, جب آپ پروجیکٹ کو انیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میپنگ ہو گئی, آپ کی پروجیکٹ کی ریسورسز ہو گئیں. ٹھیک ہے, آپ کی پروجیکٹ انوائرمنٹ ہو گئی, اور آپ کے پاس پلان پروجیکٹ مینجمنٹ ہو گئی, کہ آپ کے پاس پوری جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, پروجیکٹ انوائرمنٹ ہے, پروجیکٹ ریسورسز ہیں, اور جو میپنگ ہے, یہ ساری کی ساری ہم جب اپنے پروجیکٹ جو آپ کا انیشیشن فیس ہوتا ہے اس میں دیکھتے ہیں. سیکنڈ, آپ کے پاس پروجیکٹ کی مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول. ٹھیک ہے, کہ پروجیکٹ کو آپ نے مانیٹر کیسے کرنا ہے, اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. سب سے فرسٹ کیا ہے, اینالائز رسک, کہ اس کے اندر کون کون سے رسکس ہیں, کس کس ٹائپ کے رسک آپ کے آ سکتے ہیں, ان رسک کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے اس کی پلاننگ کیسے پرفارم کرنی ہے. مینیج دا پروجیکٹ, ان رسک کو ان پروجیکٹ کے ساتھ مینیج کیسے کرنا ہے. اینڈ ریٹین ریکارڈز, ان کے ریکارڈز کو ریٹین کیسے کرنا ہے. امپلیمنٹ پرابلم رپورٹنگ میتھڈ, کہ جو پرابلم ہے اس میں جو آپ کا رپورٹنگ میتھڈ ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ اپنی پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے, اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے. تھرڈ, آپ کے پاس سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ آ جاتا ہے, کہ اس کے اندر پلان سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ, ڈیفائن میٹرکس, مینیج سافٹ ویئر کوالٹی, اور آئیڈینٹیفائی کوالٹی امپروومنٹ نیڈز. دیکھیں, سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ جو ہے, جب آپ نے پروجیکٹ کو انیشیٹ کر لیا, اس کی ایکٹیویٹیز فائنڈ کر لی, پروجیکٹ ریسورسز یہ سارا کچھ کر لیا, پھر آپ نے پروجیکٹ کی مانیٹرنگ اور آپ نے اس کو کنٹرول بھی کر لیا, تو پھر آپ اپنی سافٹ ویئر کوالٹی مینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, کہ اس کے اندر آپ نے سافٹ ویئر کوالٹی جو مینجمنٹ ہے اس کا پورا پلان دیا, آپ کے کون کون سے میٹرکس ہیں ان تمام کو آپ نے ڈیفائن کیا, سافٹ ویئر کوالٹی کو مینیج کیسے کرنا ہے, اور کوالٹی امپروومنٹ اس میں اور کیا کیا کوالٹی کے پیرامیٹرز ایسے ہیں کہ جن کو آپ امپروو آپ کو کرنا چاہیے, اس کو بہتر کرنا چاہیے, وہ سارے کے سارے آپ اس میں دیکھتے ہیں. آئیڈینٹیفائی کوالٹی امپروومنٹ نیڈس کے اندر, کہ آپ کو کون کون سی کوالٹی چاہیے جو آپ اس کو جو ہے وہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. اب یہ جو ہم نے یہاں پہ اس سلائیڈ میں دیکھا تھا, اگر آپ دیکھیں کہ سافٹ ویئر لائف سائیکل, پروجیکٹ مینجمنٹ, پری ڈیولپمنٹ, ڈیولپمنٹ اینڈ پوسٹ ڈیولپمنٹ. تو یہاں پہ اب ہم نے یہ جو آپ کے پاس پوائنٹ تھا پروجیکٹ مینجمنٹ, اس کو ڈسکس کیا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر پروجیکٹ کو انیشیٹ کس طرح کیا جاتا ہے, پروجیکٹ کی مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول کس طرح کرنا ہے, اور سافٹ ویئر کوالٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں پری ڈیولپمنٹ, یہ جو آپ کا فیز تھا. پری ڈیولپمنٹ کے اندر جو IEEE 1074 ہے, کنسیپٹ ایکسپلوریشن, کنسیپٹ کو ایکسپلور کرنا کہ کنسیپٹ کیا چیز ہے. آئیڈینٹیفائی آئیڈیاز اور نیڈس, وائی یو آر ڈیولپنگ اے سافٹ ویئر مین, آپ کو کیا ضرورت ہے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کی, اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا ہے, آئیڈیا کیا ہے, نیڈز کیا ہیں آپ کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی, پرابلمس کیا تھے. ٹھیک ہے جی, آپ کن پرابلمس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں, کن پرابلمس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان آئیڈیاز یا نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا. فارمولیٹ پوٹینشیل اپروچز, کے کون کون سی اپروچز ہیں آپ کے پاس. کنڈکٹ فیزیبلٹی اسٹڈی, کیا وہ فیزیبل بھی ہے کہ نہیں ہے کہ آپ سافٹ ویئر بنانے جا رہے ہیں. آپ نے یا آپ کوئی بھی پروجیکٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں نے ایک بزنس کرنا ہے, میں نے ایک اسکول کھولنا ہے, میں نے کالج اوپن کرنا ہے, تو آپ نے فیزیبلٹی بھی کی ہے کہ آپ بریک ایون پہ کب آئیں گے, پروفٹ میں کب جائیں گے, یا آپ اس پروجیکٹ کو رن کر سکتے ہیں سکسیسفلی کہ نہیں کر سکتے. تو فیزیبلٹی اسٹڈیز بھی بہت ضروری ہے.
پلان سسٹم ٹرانزیشن اف اپلیکیبل. دیکھیں یہ پلان سسٹم اگر یہ آپ کے اس پروجیکٹ میں ناٹ نیسیسری کہ یہ ہر ایک پروجیکٹ میں انوالو ہو, اگر اف اپلیکیبل اگر آپ کو پلان سسٹم ٹرانزیشن, بعض ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو سسٹم ٹرانزیشن دیکھنی پڑتی ہے, اس لیے میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ اف اپلیکیبل. ریفائن اینڈ فائنلائز دا آئیڈیا اور نیڈ, کہ جو آپ کا آئیڈیا ہے ٹھیک ہے اس کو فائنلائز کرنا, آپ کی نیڈ کیا ہے اس کو دیکھنا. سسٹم ایلوکیشن, ایک آپ کے پاس کنسیپٹ ایکسپلوریشن ہے مین, اور دوسرا کیا ہے سسٹم. یہاں پہ آپ نے اس کو ریفائن کیا اور فائنلائز کر دیا کہ جو آپ کا آئیڈیا اور نیڈ ہے, فیزیبلٹی کر لی, پروٹیکشن آپ نے اپروچز دیکھ لیے, اگر ٹرانزیکشن ہے تو اس کو کر لی, اب آخر میں آپ نے ریفائن کر دیا اور اس آئیڈیا کو آپ نے فائنلائز کر دیا. اب سسٹم ایلوکیشن میں کیا ہے, اینالائز فنکشنز, کہ کون کون سے فنکشنز ہیں ان تمام کو اینالائز کیا. ڈیولپ سسٹم آرکیٹیکچر, سسٹم کے لیے ایک آرکیٹیکچر ڈیولپ کیا. اینڈ ڈیکمپوز سسٹم ریکوائرمنٹس, کہ جو آپ کی سسٹم ریکوائرمنٹس تھی ان کو آپ نے ڈیکمپوز کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اپنی پری ڈیولپمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں. یعنی دو آپ کے پارٹس ہو گئے, ایک آپ کے پاس کنسیپٹ ایکسپلوریشن ہو گیا اور ایک آپ کے پاس سسٹم ایلوکیشن ہو گیا. جب آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے اندر اگر ہم بات کریں, میں تھوڑا سا پھر واپس جاؤں گا کیونکہ آپ کو وہ کیونکہ ہم نے وہاں اس کو دیکھنے کے لیے, یعنی پروجیکٹ مینجمنٹ ہو گئی, پری ڈیولپمنٹ ہو گئی, اب ہم جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے اوپر جا رہے ہیں. یہ ہم ان اسٹیپس کو ون بائی ون ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ میں آپ کے پاس آپ کی ریکوائرمنٹس اور آپ کا ڈیزائن اور آپ کی امپلیمنٹیشن, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جب بھی سسٹم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی فرسٹ چیز کیا ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ, ڈیفائن اینڈ ڈیولپ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس, کہ آپ کو سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹ چاہیے, ان کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کی یہ ایگزیکٹ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ہیں. ان کو ڈیفائن اور ڈیولپ کرنے کے بعد آپ ایک انٹرفیس ڈیفائن انٹرفیس ریکوائرمنٹ, آپ انٹرفیس ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے بعد آپ پرائورٹائز اینڈ انٹیگریٹ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ, آپ کے پاس جتنی بھی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ہیں ان تمام کو پرائورٹائز اور انٹیگریٹ کرتے ہیں, ان کی انٹیگریشن اور ان کی پرائورٹی سیٹ کرتے ہیں. کہ یہ اب آپ کے پاس ویسے تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں, لیکن میں نے جو امپورٹنٹ اسٹیپ, جو آپ کے امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں. کہ آپ نے ڈیفائن کر دیا, ڈیولپ کر دیا سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ, ڈیفائن انٹرفیس ریکوائرمنٹ, کہ آپ کو انٹرفیس کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹ ہے ان کو ڈیفائن کر دیا. پرائورٹائز اینڈ انٹیگریٹ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ, ان تمام کو پرائورٹائز اور انٹیگریٹ کر دیا. دین ڈیزائن میں آپ نے پرفارم آرکیٹیکچرل ڈیزائن ڈیٹا بیس اف اپلیکیبل, اگر آپ کے ڈیزائن آپ کا کوئی سافٹ ویئر ایسا ہے کہ جس میں ڈیٹا بیسز بھی انوالو ہیں تو اف اپلیکیبل. ڈیزائن انٹرفیسز, آپ نے کون سا انٹرفیس یوز کرنا ہے اس کا ڈیزائن. سلیکٹ اور ڈیولپ الگوریدم اف اپلیکیبل, اگر اس میں کوئی آپ کا الگوریدم کوئی ایسی اپروچ یوز ہو رہی ہے تو آپ اس کو بھی سلیکٹ کریں گے کہ کون سا آپ کا الگوریدم بیسٹ ہے اس سافٹ ویئر کو کے لیے. پرفارم ڈیٹیل ڈیزائن, آپ اپنا ایک ڈیٹیل ڈیزائن بھی دیں گے. تو آپ نے ریکوائرمنٹس, ڈیزائن یہ, اور امپلیمنٹیشن میں آپ نے کریٹ ٹیسٹ ڈیٹا, کریٹ سورس کوڈ, جنریٹ آبجیکٹ کوڈ, کریٹ آپریٹنگ ڈاکومنٹیشن, پلان انٹیگریشن اور پرفارم انٹیگریشن. تو یہ ڈیولپمنٹ میں جو آپ کی فیسز ہیں, ریکوائرمنٹس, ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن, یعنی آپ نے آپ کی جو ریکوائرمنٹس تھی اس کے اوپر آپ نے ایک ڈیزائن دیا اور اس ڈیزائن کی بیس کے اوپر آپ اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی 1074 جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے, تو ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ گیدر کر لی, اس کے اوپر ڈیزائن دے دیا, ڈیزائن کے اوپر ہم نے اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف چلے گئے. پوسٹ ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کے پاس جو فیسز ہیں انسٹالیشن کے, آپریشن اینڈ سپورٹ کے, مینٹیننس کے اور ریٹائرمنٹ کے, یہ 4 فیسز ہیں آپ کے پاس. اب یہ جو ہم نے 5 دیکھے تھے, ڈیولپمنٹ, پوسٹ ڈیولپمنٹ, پری ڈیولپمنٹ, یہ ان کو 1 بائی 1 ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جو آپ کی سولوشن ہے, پلان انسٹالیشن کے, آپ نے سافٹ ویئر کو کیسے جو انسٹال کرنا ہے اس کا پلان,
ڈسٹریبیوٹ سافٹ ویئر کی ڈسٹریبیوشن کس طرح کرنی ہے، انسٹال سافٹ ویئر کو انسٹال کیسے کرنا ہے، ایکسیپٹ سافٹ ویئر ان آپریشنل انوائرمنٹ. یعنی اب آپ نے سافٹ ویئر بنا لیا، ٹھیک ہے، یہ پوسٹ ہے، یہ آپ کے پوسٹ ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس جو میں ایک دفعہ پھر آپ کہیں گے کہ بار بار اس لیے جاتا ہوں تاکہ آپ کا ویژن کلیئر کرنے کے لیے کہ سافٹ ویئر لائف سائیکل ماڈل پلاننگ کے لیے ہمیں یہ 4 چیزیں تھیں. پروجیکٹ مینجمنٹ ہمیں ڈسکس کی، پری ڈیولپمنٹ یہ اب ہم پوسٹ ڈیولپمنٹ کو کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے انسٹالیشن کی، انسٹالیشن میں آپ نے اس کا پلان کیا. آپ سافٹ ویئر کو انسٹالیشن کی طرف جا رہے ہیں، ڈسٹریبیوشن کی سافٹ ویئر کی، ٹھیک ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا، پھر سافٹ ویئر کو انسٹال کیا اور اس کو آپریشنل انوائرمنٹ میں ایکسیپٹ بھی کروانا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ایگزیکیوشن، یہ جو آپ کا آپریشنل انوائرمنٹ ہے اس کو آپ نے اس کو اس میں ایکسیپٹ بھی کروانا ہے. آپریشن اینڈ سپورٹ میں سسٹم کو آپریٹ کیا، پرووائڈ جو ٹیکنیکل آپ کی اسسٹنٹ ہے اور جو کنسلٹنگ ہے کہ اس کی ٹیکنیکل اس میں کیا گئے چیزیں، اگر کوئی ایشو آ رہا ہے، کوئی پرابلم آ رہا ہے اس کو دیکھنا. مینٹین سپورٹ ریکویسٹ لاگ کہ جو آپ کی لاگ فائل بن رہی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی سپورٹ فائل بن رہی ہے، جو آپ کی لاگ فائل بن رہی ہے اس کو مینٹین کرنا. یہ آپ کے آپریشنز اینڈ سپورٹ میں آتا ہے. مینٹیننس کے اندر آئیڈینٹیفائی سافٹ ویئر امپروومنٹ نیڈس کہ اگر اس میں مینٹیننس فیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپنا سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو جو ڈپلوائے کیا ہے اس میں کچھ اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کرنا ہے. امپلیمنٹ پرابلم رپورٹنگ میتھڈ کہ اگر اس میں کوئی پرابلمز آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو امپلیمنٹ کس طرح کیا. اور ری اپلائی، ٹھیک ہے، ایس ایل کہ جو آپ کا سافٹ ویئر آپ کا لائف سائیکل ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ری اپلائی کیسے کرنا ہے. دین آپ کے پاس جو نیکسٹ فیز ہے وہ ہے آپ کا ریٹائرمنٹ کا کہ جس میں نوٹیفائی یوزر، کنڈکٹ پیرل آپریشنز اف اپلیکیبل اگر ہیں تو ٹھیک ہے، اور ریٹائر سسٹم. تو یہ 4 فیسز سے انسٹالیشن کے، آپریشن اینڈ سپورٹ کے، مینٹیننس کے اور آپ کے پاس جو لاسٹ تھا وہ تھا ریٹائرمنٹ کا. اب ہم نے جو ڈفرینٹ ماڈلز دیکھے ہیں لائف سائیکل ماڈلز، میں نے ایک اس کی ایگزامپل لے رہا ہوں. بہت سے ماڈل ہیں، انکریمنٹل ماڈل ہے، واٹر فال ہے، اسپائرل ہے، آئٹریٹو ماڈل ہے اینڈ سو آن. اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو فرسٹ 2-3 چیپٹرز میں ہی اتنے ماڈلز ہیں. بیسیکلی بینگ اے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینیجر، آپ کی پرابلم جو آپ کا جو ٹاسک ہوتا ہے وہ کیا ٹاسک ہوتا ہے کہ بینگ اے سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ آپ نے یہ تمام ماڈل کا پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو کس کیس میں میں نے کون سی اپروچ یا کون سا ماڈل ڈپلوائے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اب 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے نا. ٹیکنیشینز ہیں، وہ کام کرتا رہتا ہے لیکن اس کو پریکٹیکل چیزوں کو پتہ ہوتا ہے، تھیوری نہیں آتی. ٹھیک ہے، ایک آپ کا جو ہے اس کو تھیوری آتی ہے، اس کو ٹیکنیکل چیزیں، ٹھیک ہے، اس کو لیب نہیں آتی. اور ایک ہوتا ہے انجینئر جس کو تھیوری بھی آتی ہے اور ٹیکنیکل کام بھی آتا ہے. تو آپ نے ٹورڈ انجینئرنگ اپروچ یوز کرنی ہے کہ آپ کو ان تمام ماڈلز دیکھیں. بینگ اے پروجیکٹ مینیجر اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ تبھی اس کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں جب تک آپ کو پتہ ہے کہ ہر ماڈل کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، پروز اینڈ کونس کیا ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کیس میں تو بینگ اے پروجیکٹ مینیجر یہی آپ کا کام ہے. جو آپ کا کوڈر ہے، جو سسٹم انالسٹ ہے، یا سافٹ ویئر انجینئر ہے، اس کو یہ بات نہیں پتا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ایکسپیرینس، اپنے ایکسپرٹیز سے دیکھا کہ یہ 6 ماڈلز ہیں اور یہ میری ریکوائرمنٹ ہے، یہ میری پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے، یہ اس کے اوپر یہ ماڈل فٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب بہت سے ماڈلز ہیں. اب آپ کو جب تمام ماڈلز کی ڈیٹیل کا ڈرا بیک ہر چیز پتہ ہوگی تب بھی آپ اس ماڈل کو فٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کو ڈرا بیک یا ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہوگا تب آپ اس ماڈل کو ڈپلوائی یا فٹ نہیں کر سکتے. تو واٹر فال ماڈل کے اندر آپ کو سب سے پہلے آپ کا انالیسس ہوتا ہے. آپ کا انالیسس کے بعد ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کہ اس کی جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کی اسپیسیفکیشن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ پہلے آپ نے اس کا انالیسس کر دیا، پھر آپ نے اس کی ریکوائرمنٹس فائنڈ کی، پھر آپ نے اس کا ڈیزائن فائنڈ کیا. ڈیزائن کے بعد آپ نے امپلیمنٹیشن کی، امپلیمنٹیشن کے بعد آپ نے ٹیسٹنگ اینڈ انٹیگریشن کی، اور پھر آپ اس کو آپریشن اور مینٹیننس میں لے کے آتے ہیں. تو یہ آپ کا واٹر فال ماڈل ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے ڈپلوائی کرتے ہیں.
پوٹینشنل ایکٹیویٹیز کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ دو چیزیں ہیں, ایک کنسیپٹ ایکسپلوریشن ہے اور ایک آپ کے پاس سسٹم ایلوکیشن پروسیس ہے. اس کے اندر ہم ایگزامن کرتے ہیں ریکوائرمنٹ ایٹ دا سسٹم لیول ٹو ڈٹرمائن فیزیبلٹی, کہ جو آپ کے ہم اس میں آئیڈینٹیفائی آئیڈیاز اور نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, فارمولیٹ پوٹینشنل اپروچز ان کو فارمولیٹ کرتے ہیں, کنڈکٹ فیزیبلٹی اسٹڈیز, پلان سسٹم ٹرانزیشن یا پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اف ایپلیکیبل ریفائن اینڈ فائنلائز دا آئیڈیا اور نیڈ. اور سسٹم ایلوکیشن میں کیا کرتے ہیں, میپنگ فنکشنز ٹو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بیسڈ آن دا اوور آل سسٹم آرکیٹیکچر. ہم یہاں پہ میپنگ کر رہے ہوتے ہیں فنکشن کی, سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی, جو پورے سسٹم آرکیٹیکچر کے ساتھ لنک ہوتی ہیں. اس میں ہم تین چیزیں فنکشنز کو انالائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک سسٹم آرکیٹیکچر ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سسٹم ایلوکیشن میں ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ میپنگ فنکشنز ٹو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بیسڈ آن دا جو آپ کا پورا سسٹم آرکیٹیکچر ہے اس کے ساتھ ہم اس کی میپنگ کر رہے ہوتے ہیں. آن دا بیسس آف فنکشن کی ہم اس کو انالائز کرتے ہیں, سسٹم آرکیٹیکچر ڈیولپ کرتے ہیں اور ڈیکمپوز کرتے ہیں سسٹم کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ. دین آپ کے پاس ریکوائرمنٹ پروسیس کے اندر کیا ہے کہ ڈیفائن سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ فار دا سسٹم انفارمیشن ڈومین اینڈ فنکشن بیہیویئر پرفارمنس اینڈ انٹرفیسز. اس کی بیسس کے اوپر ہم اپنے پروسیسز جتنے بھی ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کو کیا دیکھتے ہیں, ڈیفائن اینڈ ڈیولپ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ, ڈیفائن انٹرفیس ریکوائرمنٹ اور پرائورٹائز اینڈ انٹیگریٹ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ. دین آپ کے پاس ڈیزائن پروسیس, developing and representing a coherent technical specification of the software system, including data structure, software architecture, interface representations and procedural algorithm detail. اس میں ہم آرکیٹیکچر ڈیزائن دیکھتے ہیں, ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرتے ہیں, اس کے انٹرفیسز ڈیزائن کرتے ہیں, سلیکٹ, یہ جو ابھی لاسٹ سلائڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم سلیکٹ ڈیولپ الگوز اور ان کی ڈیٹیل ڈیزائن ہم ان کو ڈیلیور کرتے ہیں. امپلیمنٹیشن ابھی ہم نے ان تمام کو ابھی جو 1 by 1 جو ہم نے یہاں پہ اگر اس سلائڈ میں آپ دیکھیں تو ہم ان کو 1 by 1 ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں. امپلیمنٹیشن پروسیس کے اندر کیا ہے کہ ٹرانسفارمنگ دا سافٹ ویئر ڈیزائن, اس کو ڈسکرپشن انٹو سافٹ ویئر پروڈکٹ, پروڈیوسنگ سورس کوڈ, ڈیٹا بیسز اینڈ ڈاکومنٹیشن ویدر ڈیولپ پرچیزڈ اور بلینڈ. اس میں ہم ٹیسٹ ڈیٹا کریٹ کرتے ہیں, سورس کوڈ کریٹ کرتے ہیں, جنریٹ اس میں آبجیکٹ کوڈ جنریٹ کرتے ہیں, آپریٹنگ ڈاکومنٹیشن بناتے ہیں, انٹیگریشن پلان کرتے ہیں اور انٹیگریشن پرفارم کرتے ہیں. لاسٹ میں ہمارے پاس آپ کے پاس انسٹالیشن پروسیس آ جاتا ہے, انسٹالنگ اینڈ چیکنگ آؤٹ دا سافٹ ویئر ان دا آپریشنل انوائرمنٹ اینڈ گیٹنگ فارمل کسٹمر ایکسیپٹنس آف دا سافٹ ویئر. اس میں آپ نے جو اس کا پلان کیا انسٹالیشن کا, آپ نے ڈسٹریبیوٹ کس طرح کیا سافٹ ویئر کو آپ نے انسٹال کس طرح کیا ہے, ایکسیپٹ سافٹ ویئر ان آپریشنل انوائرمنٹ کے اس کو آپ نے کیسے ایکسیپٹ کروایا ہے. اور لاسٹ میں آپ کے پاس operations and support process involving user operation of the system and ongoing support, including providing technical assistance, consulting with the user and recording user requests for the enhancement and changes and handling corrections on errors. اس میں سسٹم کو کیسے آپریٹ کرنا ہے, ٹیکنیکل اسسٹنگ اینڈ کنسلٹنگ کس طرح کرنی ہے, مینٹین کس طرح کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے سب ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں, لیکن اب اس کو میں نے ایک ڈیٹیل بھی لکھ دی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے ہر ایک کے ساتھ کیا ڈیٹیلز ہیں. لاسٹ میں آپ کے پاس مینٹیننس پروسیس ہے. مینٹیننس پروسیس میں کیا ہے آپ کے پاس کہ یہاں پہ آپ نے ریزالونگ ریکویسٹ ٹو ایڈریس سافٹ ویئر ایرر, فالٹ, فیلئر, enhancement and changes generated by the support process, reply a software life cycle, initiate a development project. تو یہ ہمارے سارے پروسیسز تھے. ہم نے جو اگر آپ دیکھیں گے اس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا ہے کہ کنسیپٹ کی ایکسپلوریشن, سسٹم ایلوکیشن پروسیس, ٹھیک ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ پروسیسز, ڈیزائن پروسیسز, امپلیمنٹیشن, انسٹالیشن,
آپریشن اینڈ سپورٹ اور مینٹیننس. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.